ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو ہم نے جو بات کی کہ جس طریقے سے یہ سارے کے سارے پادری جو ہیں وہ جگہ جگہ چھپ گئے اور انہوں نے اپنی جانیں بچائیں بہرحال. تو اس کے بعد پھر ہم اب یہ جو آیت نمبر پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 4، کہ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اس کا علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس. میں نے آپ کو بتایا کہ آباء و اجداد سے مراد کیا ہے، کہ ان کے جو فادرز ہیں، خاص طور پہ جن کو یہ چرچ میں جو بڑے علماء ان کے جو عالم ہوتے ہیں ان کو فادر کہتے ہیں یہ. تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتی ہے، بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے. تو اور ان کے آباء و اجداد مراد ہیں. ان کے منہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں وہ بہت بڑی بات ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ سوائے کچھ نہیں بول رہے مگر جھوٹ. آگے بڑی پیاری آیت ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اس قرآن کی بات اس پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے اعراض اور ان کے انکار سے. اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا، انکار کرنا. ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے، خاص طور پہ جو کہ اہل کتاب تھے. تو اہل کتاب کا تو قریب آنا زیادہ آسان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک تو یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زیادہ شفیق اور رحم دل دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ظاہری باتیں آپ اندازہ کریں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ جب ہم لوگ خاص طور پہ دین پڑھنے والے یا اہل ایمان صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو اس سے دل کتنا نرم ہو جاتا ہے. تو وہ جو خود ذات مبارکہ وہ کتنی رحیم ہوگی، کتنی شفیق ہوگی. جو لوگ ان کے ساتھ رہے انہوں نے تو اس کا باقاعدہ مشاہدہ کیا. ہم باقاعدہ کیسے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہم اگر واقعی درود شریف کی پابندی کریں، آپ دیکھیے گا درود شریف پڑھنے والے کی اخلاقیات اتنی پیاری ہو جاتی ہیں. درود شریف کثرت سے پڑھنے والوں کا معاملہ آپ کو وہ کبھی بھی غصے والے، سخت مزاج اور برے کلمات منہ سے نکالنے والے ایسے نہیں ملیں گے جو لوگ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں. تو یہ وہ کیا چیز ہے کہ آپ اندازہ کریں، وہ ہستی بظاہر موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن اس کی شفقت، اس کی رحمت وہ درود شریف میں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، اس کا تجربہ کر کے دیکھیے گا آپ. واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اتنی شفیق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دی کہ میری مثال ایسی ہے کہ تم سب آگ کے گڑھے میں گرے جا رہے ہو اور میں تم لوگوں کو پکڑ کے باہر نکال رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو ایسا لگتا ہے کہ ہلاک کر لیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ان لوگوں کے انکار اور یہ لوگ جو منہ موڑ کے جا رہے ہیں، اتنے برے برے آپ کو جوابات دے رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، تو ہم ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ آپ اپنے آپ کو ان کی فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ تم اپنی جان کے پیچھے جان گلا بیٹھو گے ان لوگوں کے پیچھے اس بات پر یہ قرآن پہ ایمان لے کے نہیں آ رہے. اب یہ دو آیتیں بڑی زبردست ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہم نے انہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے اس کو زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. دنیا میں تم جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اٹ از ڈیکوریٹڈ بائی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سجائی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے آپ دیکھیں کہ جب انسانوں نے ترقی کی ہے تو یہ دنیا ذرا اور کھل کے سامنے آ گئی ہے، لشکاریں مار رہی ہے، بہت زبردست ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بات ذہن میں رکھو، یہ اتنی خوبصورت دنیا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سب سے اہم چیز یہ کہ تاکہ ہم نے یہ سب سجایا اس لیے ہے تاکہ ہم تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں. آپ کو وہ کنورزیشن فوراً ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک طرف جہنم کو بنایا تو فرشتوں کو دکھایا، ان سے پوچھا، ایسی بھیانک جہنم دیکھ کر فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ یہاں کوئی نہیں آنے والا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی جب اور دکھائی تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی محروم نہیں رہے گا، سب یہیں پہ آئیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جنت کو صبر، نماز، روزہ،
استقامت، اچھے اخلاقیات، ٹھیک ہے نا، سچ بولنا، ایمانداری، ان سب چیزوں میں رکھ دیا. اور جنت جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری شہوات، دنیا پرستی، دنیا کی لذتیں، جھوٹ، فریب، دھوکا، بدماشی، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ رکھ دیا. اب جب فرشتوں نے دیکھا، فرشتے کہہ لیں گے یا اللہ تعالیٰ تیرے سارے بندے تو ادھر جائیں گے، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا اب جنت میں. سوچیں آپ. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، دیکھو میرے جو بندے ہوں گے نا، میرے خالص بندے، ٹھیک ہے نا، وہ ساری مشکلات کے باوجود بھی جنت میں آئیں گے انشاءاللہ. یہ ہے وہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر، دنیا میں رہ کر اس دنیا کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے ظاہری باتیں، ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی برابر نہیں ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انصاف کی بات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس دنیا نے انصاف دیا ہے؟ کیا کسی نبی کو انصاف ملا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی بھی جتنے بھی نبی ہوں، کیا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دو مہینے گھر میں کھانا نہیں پک رہا. آپ سوچیں، دو مہینے گھر میں کھانا نہیں پک رہا. اور یہاں پر تو معاملہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے تو خود دیکھا ہوگا کہ اس وقت اس دور کے خاص طور پہ جو حکمران ہیں ان کی کیا عیاشیاں ہیں. ہر دور کے حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھیں آپ ذرا، ایسی ایسی عیاشیاں کہ انسان عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اگر انصاف کی بات کریں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف ملا اس دنیا کے اندر؟ انصاف تو نہیں ہے. یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے جس آدمی نے اپنا سب کچھ لگا دیا، پوری امت کو دے دیا، ساری دعائیں بھی، اپنے آپ کو پورا کا پورا امت کو دے کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو خود کو کیا ملا؟ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، یا کپڑے ہوتے تھے تو اس میں پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، ہماری طرح کے برانڈز تو نہیں پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ مسکین رکھیے، مجھے آپ مسکینوں کے ساتھ ہی رکھیں، اور مجھے مسکینوں والی موت دیجیے اللہ تعالیٰ، اور آپ مجھے قیامت کے دن بھی مسکین ہی اٹھائیے گا. عجیب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انصاف نہیں ملا، یا کسی بھی جو ہے وہ نبی کو کیا انصاف ملا؟ نہ کوئی لگژریز ہیں، نہ کچھ ہے. تو اگر ہم صرف یہ چیز دیکھیں تو واقعتاً ہم، کیونکہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کا یہ مقصد ان کو پتہ سمجھ میں آ گیا تھا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے نا، اٹس ناٹ ریئل، دس از فیک. تو یہاں میں اتنا رکھوں کہ جتنا یہ ہے اس کی حقیقت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ بھی کروا دیا تھا جنت کا بھی اور جہنم کا بھی، ٹھیک ہے نا. اور آگے کیا ہے، اصل میں کیا ہے، ہم نے تو اس دنیا کے اندر زینت رکھ دی ہے تاکہ تمہارے اعمال کو ہم جانچیں، لیکن دیکھو اس کی حقیقت کیا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ اس پوری زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ چٹیل میدان بنا دیں گے. nothing will remain، بات ہی ختم ہو گئی. یہ ایسا اصول ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اس کو ایک بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے جو کچھ زمین پر ہے. کیا دنیا اور کیا اس کی زندگی اور کیا اس کی رونقیں اور کیا اس کی بلڈنگیں اور کیا اس کی لائٹننگ، نتھنگ ول ریمین نا. تو یہ اگر جس کو ریلائزیشن ایک مرتبہ ہو گئی نا، یہ آپ کو پتا ہے یہ ریئلائز کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہر کام کے لیے محنت ہوتی ہے نا. تو اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھانا کہ دس از واٹ از، جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کو چٹیل میدان بنا دینا ہے، تو وائی ٹو گو فار اٹ؟ تو کیوں اس کے پیچھے لگ کے میں اپنی جان ہلاک کروں؟ بس میں اس کو بڑھتوں جیسا مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک نارمل طریقے سے میں یہ زندگی بڑھتوں، جاؤں یہاں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اصول ذہن میں رکھیں، یہی وہ چیز ہے جو کہ فتنہ بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک انسان آج کی دنیا کا ایک انسان، آپ اندازہ کریں، ہم ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ بھائی ترقی، ہر انسان کو ترقی کا حق ہے. اس دور کے اندر ترقی کے جو فیکٹرز ہیں نا، ان ترقی کے فیکٹرز میں جب آپ چلیں گے نا تو یو ول ناٹ گیٹ ٹائم، آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا اللہ کو جاننے کا، اس کے رسول کو جاننے کا، اور اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جاننے کا. بلکہ آپ تو اس ترقی کی راہ پہ جب لگیں گے جو بظاہر ترقی ہے، بظاہر تو ترقی ہے، لیکن اٹ ول گیو یو ایوری سارٹ آف ایوری سیڈنس، آپ کو ہر قسم کا غم اس کی راہ میں ملے گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ دنیا تو ظاہری بات ہے ایسی مصیبتوں کا گھر ہے، یہاں تو ایک خوشی جو ملتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اسی لیے جس انسان کے اوپر یہ حقیقت واضح ہو گئی اس کو اس دنیا کی زندگی وہ یہ نقصان نہیں پہنچا پائے گی. وہ دنیا کی زندگی کی گاڑیوں کے، اس کی بلڈنگز کے، اس کے مکانات کے، آپ دیکھیے ہمارے لوگ اس وقت اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا ایک پلاٹ بک ہو جائے کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں سے میرا ایک پلاٹ بک ہو جائے، یار فلاں جگہ پلاٹ بک ہو جائے، وہاں مال سیف ہو جائے، یہاں پہ یہ ہو جائے. سروائیول ایشوز کیسے ہوں گے اگر ہم اپنی زندگی کا یہ معاملہ کر لیں؟ اگر ہم صرف اور صرف اس کو دیکھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی تو کہا ہے کہ میں گزرواؤں گا تمہاری، میں ایک بادشاہ کی زندگی بھی گزروا رہا ہوں اور میں ایک فقیر کی زندگی بھی میں ہی گزروا رہا ہوں، تم میرے اوپر اپنی نظریں رکھو، تم دیکھو میں کیا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم دیکھنا کہ تم جو بھی چاہو گے نا تو دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پیچھے آئے گی. یہ ایک وہ ٹیسٹ ہے بڑا خطرناک. بہرحال آئیں آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوگا یہ پھر اللہ تعالیٰ اب بتائیں گے کہ دیکھو بھائی یہ ایک تو اپنے ذہن میں رکھو ان آیتوں کو جو اس یہ پہلا رکوع ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں. نمبر ایک، ان سے ہمارے اعمال، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں، ہمیں آزما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں. وی آر ان ٹیسٹ، وی آر ان ٹیسٹ، نمبر ون. اور نمبر دو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا چٹیل میدان بننے والا ہے. یہ اس کی حقیقت ہے، چٹیل میدان بننا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نتھنگ ول ریمین بیہائنڈ، سب برابر. ٹھیک ہے، آئیں اب دیکھتے ہیں جن لوگوں کے اوپر یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور کیسے کیسے خطرے مول لیے ہیں. آئیں پڑھتے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ غار والے اور وہ رقیم والے لوگ وہ ہماری نشانیوں میں سے کچھ کوئی بہت ہی کوئی عجیب سی چیز ہے، کوئی بہت ہی عجیب سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا واقعہ. رقیم اس بستی کو بھی کہا گیا ہے جہاں وہ رہتے تھے. ایک تو میں نے بتایا نا رقیم کا مطلب وہ تختی ہے جس پہ اس کے نام ان کے سب کے نام لکھے ہوئے تھے، غار کے اوپر لگی ہوئی تھی. ایک تو یہ رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ رقیم اس گاؤں کا، اس بستی کا نام ہے جہاں وہ رہتے تھے. تیسرا، اس پہاڑی کا نام رقیم ہے جہاں پر ان کا وہ غار تھا. تو یہ مختلف اقوال ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب معاملہ کیا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ ان کے یہاں فیسٹیولز ہوتے تھے ان کی نا. تو ان کے یہاں ایک فیسٹیول ہوا، اس میں پوری قوم کے لوگ گئے اور وہاں پہ ان کے یہاں باقاعدہ بت پرستی تھی، آفیشیل ڈکلیئرڈ بت پرستی تھی. ڈکلیئرڈ بت، جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی عید کا تہوار ہو، سب مل کے جائیں اور جانے کے بعد سب مل کے جائیں اور جانے کے بعد سیلیبریشنز ہوتی ہیں. ہماری عید کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں. جب ہمارے یہاں عید کی سیلیبریشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جب عید کی سیلیبریشن ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر صبح عید کی نماز ہوتی ہے نا. صبح عید کی نماز ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی، مسلمان ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری عید سیلیبریشن. تو ان کے یہاں جو سیلیبریشن ہوتی تھی وہاں پہ کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے وہ بھائی بت لے کے آتے تھے اور سجاوٹ ہوتی تھی. ان بتوں کے لیے وہ نذرانے پیش کرتے تھے، ان بتوں کے لیے کھانے پیش کرتے تھے. یہ سب جمع ہوئے، پوری قوم جمع ہوئی بھی تھی سب. ان میں سے کچھ نوجوان ایسے تھے کہ جن کو بہت برا لگا. یہ ان کو بہت برا لگا کہ یار مطلب واٹ از دس، مطلب یہ کیا چل رہا ہے؟ بتوں کو ہم اتنے بڑے بڑے بت خود بنا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، ان بتوں کو بنا کر اور اس کے بعد پھر ان کے آگے کھانے رکھ رہے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں، ان کو نا پھول چڑھا رہے ہیں. واٹ از دس ربش. ان میں سے ایک بندہ وہاں سے اٹھا، الگ ہو کے آ کے درخت کے پاس بیٹھ گیا. اس طریقے سے ایک اور بندہ آیا بیٹھا، پھر ایک اور بندہ آیا، پھر ایک اور بندہ آیا. کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن اتنی بڑی قوم سے الگ ہو کے آ کے بیٹھے ہوئے کچھ لڑکے، اور سارے نوجوان لڑکے تھے، سب آ کے بیٹھ گئے درخت کے پاس. کوئی درخت کے پاس کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے. اب سب کو پتہ لگا یار یہ پوری قوم تو لگی ہوئی ہے ہماری تماشوں کے اندر، ہم یہ جو کے آئے ہیں 7 8 9 بندے ہیں، یہ کیا سین ہے؟ مطلب یقیناً اس کا مطلب ہے جو میں سوچ رہا ہوں نا یار سامنے والے کے دل میں بھی یہی چل رہا ہے نا. جو میرے دل میں ہے وہ اس کے دل میں بھی ہے. ایک نے کہا کہ بھائی کیا سبب ہے بھائی تم لوگ سب سارا یہ انٹرٹینمنٹ چھوڑ کے یہاں کیوں آ کے بیٹھے ہو؟ تو ایک نے شیئر کیا کہ بھائی مجھے تو یہ سب غلط لگ رہا ہے، میں اس لیے آیا ہوں. اگلے نے کہا میں بھی اسی لیے آیا ہوں بھائی کہ مجھے بھی غلط لگ رہا ہے، سب بکواس ہے. تیسرے نے کہا یہ تو انتہائی بے وقوف و احمقانہ حرکت ہے. چوتھے نے کہا کہ بھائی یہ تو جاہلانہ حرکت ہے، آپ بت کو اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کے سامنے یہ سب حرکتیں کرو. پانچویں نے کہا بھائی میرا تو ویسے ہی پہلے دن سے ہی مجھے پسند نہیں ہے. اس طرح ہوتے ہوتے یہ سب کے سب مل گئے آپس میں. تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ یہ وہ دیکھو توحید یہ عالم ارواح سے چلتا ہے. ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں. تو واقعتاً یہ جو
ایک لائک مائنڈیڈ روحیں ہوتی ہیں دنیا میں، یہ ایک جگہ ہو جاتی ہیں. اور سب سے اہم بات کیا ہے، پھر وہ سب مل گئے. ٹھیک ہے نا، سب مل گئے. اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اجتماعیت پہ آتی ہے. اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ پہلے جو میرے پاس تھاٹس ہیں آئی مسٹ شیئر، میں جس کو دیکھوں واقعتاً جو الگ الگ ہوگا، جو الگ نظر آئے گا، اس سے آپ اپنے تھاٹس شیئر کریں. اور اس کے بعد پھر اہل اللہ یا ایک جیسے سوچ والے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک اجتماعیت بنائیں. اجتماعیت سے مراد ہے بی ود آل ٹوگیدر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. علیکم بالجماعہ، تمہیں لازمن ہے کہ تم جماعتی زندگی اختیار کرو، مطلب ایک گروپ میں بن کے رہو. لائک مائنڈیڈ لوگوں کا گروپ ہونا بہت ضروری ہے. شیطان اس گروپنگ کو توڑنے کے لیے اپنے پوری ٹیمیں لگا دیتا ہے کہ یہ سارے لڑکے مل کر آپس میں بیٹھتے ہیں، درس سنتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، مل کے کھاتے پیتے ہیں. اس کو ذرہ برابر یہ بات پسند نہیں ہے. آپ سوچئے اہل اللہ کی صحبت کا اتنا بڑا، تو یہ سب سے اہم واقعہ اس کے اندر اجتماعیت کی سب سے بڑی دلیل علماء نے لکھی کہ بھائی یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، سب سے پہلے کیا ہے کہ if you have some concepts gather them all. پہلے سوچو، پروسیس کرو کہ بھائی یہ جو میرے سامنے چل رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. سب سے پہلے تو اس بات کا فیصلہ کرو کہ بھائی میرے سامنے جو چل رہا ہے کیا یہ صحیح ہے. جب آپ سوچو اور آپ کو اس میں کچھ غلط لگے تو اب آپ دیکھو آپ کے علاوہ ایسا کون ہے جس کو غلط لگ رہا ہے، تو اس کے ساتھ رہنا شروع کرو. اس کے بعد اس کو جا کے بتاؤ بھائی جان یہ میں نے دیکھا ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آئی، کیا تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے؟ وہ بولے گا ہاں بھائی جان مجھے بھی دیکھا ہے، اس کا یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. اس طرح کر کے وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک اجتماعیت بن جائے گی. ناؤ یو آر اے گروپ. اب آپس میں مل کر سب شیئر تھاٹ کرو، میٹنگ کرو، ملاقاتیں کرو، بیٹھ کے کھاؤ پیو، لیکن اس گروپ کو ہرگز ہرگز مطلب بریک نہ ہونے دو کسی بھی طرح، اور ایک دوسرے کے ساتھی بنو. اب یہ جب گروپ بنا تب ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرنا شروع کی. انہوں نے ایک جگہ پوائنٹ رکھ لی کہ یار ہم ایک جگہ بیٹھ کے ملا کریں گے انشاءاللہ. یہ سمجھے ہم جو آج بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، میں آپ ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں الحمدللہ. تو یہ پرانی مطلب سمجھے آپ، یہ آج کی نہیں ہے، کتنی صدیوں پرانی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں کہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ایک جگہ بیٹھ کر ڈسکشن کرنا، بات چیت کرنا، مذاکرہ کرنا اور ایک ساتھ مل جل کے رہنا. کیونکہ ایک اگر کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کو سبب، اس کو نا طاقت دیتا ہے. ایک کا موڈ نہیں یار میں نہیں جا رہا آج یار، تو دوسرا بولتا ہے بھائی چل، تو اپنے دوست کی وجہ سے جاتا ہے، یار چل یار میرا دوست جا رہا ہے کوئی بات نہیں، واپسی میں چائے پی لیں گے، کھانا کھا لیں گے، فلانا کر لیں گے. اس بہانے کیا ہوتا ہے، اس بہانے گیدرنگ رہتی ہے. اور شیطان اس گیدرنگ سے ڈرتا ہے جو اللہ کے لیے ملے صرف. آپ سوچئے کتنی گیدرنگ ہوتی ہیں، کتنی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی مالی میٹنگز ہوتی ہیں، کبھی کسی یعنی تفریح کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، کوئی فارم ہاؤس جا رہے ہیں اور دنیاوی میٹرز اور پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں اور ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں اور فلانا ڈھماکا. یہ بھی تو ساری گیدرنگز ہیں، لیکن ایک وہ گیدرنگ جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس گیدرنگ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے حفت علیہم الملائکہ، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں چاروں طرف سے، یہ اللہ کے لیے ملنے والے ہیں. اور سب سے اہم بات کیا ہے، وذکر اللہ فی من عندہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں ان تمام لوگوں کا ذکر کرتے ہیں نام لے کر. پتہ ہے سبحان اللہ، وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے فلاں بنتے ہیں سارے بیٹھتے ہیں میری وجہ سے ملتے ہیں. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، وعزتی وجلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہے ان سب کے لیے جو میرے خاطر ملتے ہیں ایک دوسرے سے، میرے خاطر محبت کرتے ہیں، میرے خاطر مل بیٹھتے ہیں، میرے خاطر باتیں کرتے ہیں آپس میں، میرے خاطر کھانا پینا کھاتے ہیں. یقین کرو کھانے پینے کا ذکر ہے اس میں، میرے خاطر کھانا پینا کھاتے ہیں، یقین کرو اس میں ہے. ٹھیک ہے نا میرے خاطر ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں، ان سب پر میری محبت واجب ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب اٹ از مائی لو فار دیم، I will develop my love inside them in their hearts. Obligatory، اللہ کی طرف سے کنفرمیشن ہے اس بات کی. مطلب معاملہ کیا ہے، یہ ہے وہ لائک مائنڈیڈ لوگ جو مل جاتے ہیں آپس میں.
اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ کوئی اس کو ہلکا مت لیجیے گا. اس میں ایک بھائی بھی اگر کمزور پڑ رہا ہے نا تو دوسرے سارے مل کر یہ خیال کریں یار وہ بندہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. اللہ کے سامنے ریوڑ کی مثال دی ہے, ریوڑ کی مثال. بھیڑیا اس بکری پہ حملہ کرتا ہے جو ذرا سا اپنے گروپ سے الگ ہوتی ہے. سوچیں آپ. تو بہرحال ان لوگوں نے بیٹھنا شروع کیا, ملنا شروع کیا, اور آپس میں جو نا وہ مذاکرے شروع ہوئے, اور کسی نہ کسی طرح بھنک پڑ گئی. جیسے کہ یہاں پہ ہوتا ہے نا بھائی, چلو اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر, ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ہم سب مل رہے ہیں, ایک دوسرے کو لنک بھیج رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو جو نا کیا کہتے ہیں باتیں سن رہے ہیں, شیئرنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دین کی باتیں ہو رہی ہیں, قرآن مجید کے ترجمے چل رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. آپ سوچئے ہمارے اوپر وہ دور نہیں ہے, ورنہ آپ اس وقت اندازہ کریں ترکی کے اندر اس وقت رینیسنس ہو رہا ہے. تو اس دور کے جو ابھی ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا, ان بیچاروں نے جو اپنا ایمان بچایا ہے, ان کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی بھی اجازت ختم کر دی تھی ترکی سے. پتہ ہے آپ کو, جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے 1924 کے بعد, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا سکے, تو انہوں نے چھپا چھپا کے رکھے ہوئے تھے قرآن بھی بالکل اپنے تہخانوں کے اندر. اور کب ہوا ہے, 100 سال لگ گئے نا. 2 سال کے بعد 1924 آ رہا ہے, 2024 آ جائے گا 1 سال کے بعد, ہے نا. آپ سوچئے 1 صدی لگ گئی پوری. اب جا کے میرے اور آپ کے ہوش میں ہوا نا رینیسنس, اب ہو رہا ہے نا ترکی کے اندر اسلام کا احیاء, اب ہو رہا ہے. وہ جو دور گزارا ہے ان اللہ کے بندوں نے, تو یہ آپ یاد رکھیے گا. ان جو کہف والے تھے, غار والے جو لڑکے تھے سارے, وہ جب جمع ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا ایمان بچایا ہے پوری قوم کے اگینسٹ. آپ اندازہ کریں پوری قوم آپ کی مشرک قوم, شرک پہ چلنے والی قوم, اور چند لائک مائنڈ الگ ہو کے اب وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, آسمان و زمین پہ غور و فکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کوئی گائیڈنس نہیں, کوئی نبی نہیں, کچھ نہیں, لیکن بہرحال اس کے متعلق پتہ لگ گیا لوگوں کو. یہاں تو ہم کتنا شکر ادا کریں کہ دھنا دھن کانٹیکٹ پہ کانٹیکٹ بھیج رہے ہیں, بھائی یہاں پہ درس ہو رہا ہے, فلانا سب پہنچ جائیں, بھائی سب پہنچ جائیں, ماشاءاللہ کتنا ہمارا اچھا لگ رہا ہے. اس کی قدر پتہ لگے گی جب اللہ اکبر کبیرہ. اب اس وقت بھی پتہ لگ سکتی ہے, آپ دیکھ لیں انڈیا میں کیا حال ہوا ہے. اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, عجیب و غریب بات ہو گئی ہے, اللہ کا نام لینا مشکل بن گیا ہے وہاں تو بس استغفر اللہ. سوچیں آپ, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن جو نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس کے متعلق فرماتے ہیں نا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, سورہ تکاثر میں پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے. اس دن لازماً تم لوگوں سے سوال ہوگا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں. تو اس کے اندر علماء فرماتے ہیں اس میں 2 باتیں ہیں. کس سے سوال ہوگا؟ نمبر 1 الصحۃ والفراغ, جن لوگوں کے پاس صحت ہے, جن کے پاس فارغ ٹائم ہے, ان سے اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. نمبر 1. نمبر دو یہ کہ جو لوگ حالت جنگ میں نہیں ہیں, حالت امن میں, ان سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. ہم حالت جنگ میں تو نہیں ہیں الحمدللہ, ہم پر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں ابھی بھی. ہم نے کن چیزوں کو اپنے لیے مارا, ہم سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, فلانا ایشوز, دھماکہ ایشوز, ہم نے ان کو ایشوز بنا لیا ہے, حالانکہ یہ ایشوز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر سے ایمان, توکل, بھروسہ سب ختم. میں نے آپ کو بتایا نا, اس دن ہم نے بات کی تھی نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدی, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, تم نے کتے پالے ہوئے لیکن تم آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے, تم نے گارڈ رکھے ہوئے لیکن تم صبح شام کے اذکار نہیں پڑھ سکتے, تم ہر قسم کے جو تمہاری آنکھ تمہیں دکھا رہی ہے بس تم اسی کے پیچھے لگ گئے. یہ ہے وہ خطرناک چیز کہ ہر شے جو ہے نا صرف اور صرف مادی, یہ نا میں نے بتایا تھا نا, غیبی قوت ورسس عالم اسباب. عالم اسباب میں جانور بھی ہیں, باڈی گارڈ بھی ہیں, کتے بھی ہیں, بھیڑیے بھی ہیں, شیر بھی پال رہے ہیں لوگ, تو اب تو پتہ نہیں کیا کیا پال رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. لیکن غیبی قوت کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے, بچاتا صرف اسی کو, بچتا صرف وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. انسان, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین عطا فرما دے. ایک مرتبہ اگر یہ یقین پیدا ہو گیا نا ہمارے اندر کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے, ہمیں بچائیں گے, اللہ بچائیں گے, ہمیں یہ اسباب نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ذہن میں رکھیے گا. یہی ہے کشمکش, یہی ہے بیٹل, کہ تمہاری نظریں کہاں ہیں, تمہاری پرائرٹیز کہاں جا رہی ہیں. تو بہرحال ان نوجوان لڑکوں نے, اب تو اتنا ہمیں آسانی ہے الحمدللہ, تو ہم دھنا دھن تبلیغ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت دے اور اس برے وقت سے بچائے. پتہ نہیں ہمارے بچے کیا دیکھنے والے ہیں آگے, اللہ اعلم بالصواب. ابھی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں, ابھی تو ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ہم 5 نمازیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, 5 وقت مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہے, سوچیں آپ, اور ہم جاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں,
ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یا تو اللہ تعالیٰ یہ سب کرنا بند کر دیں ہمارے اوپر۔ ہم ریسنٹ ہے نا، ترکی کا معاملہ تو ریسنٹ ہی ہے کہ کسی کو قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، نہ یہ کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں، کتنے علوم سیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس طریقے سے اللہ کی دین کی سے روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے سب سے بڑے غدار ہم کہلائیں گے نا، کہ تمہارے پاس ساری فیسلٹیز تھی، تمہیں ڈرایا تو ڈکیتوں نے ڈرایا، تمہیں ڈرایا تو تمہارے گھر تمہاری معیشت نے تمہیں ڈرایا، تمہیں ڈرایا تو تمہارے حکمرانوں نے ڈرایا۔ جلسوں کے لیے عوامی جلسے ہو رہے ہیں، وہ ایک سے بڑھ کر ایک جلسے ہو رہے ہیں بھائی، جلسوں کے لیے تو تم نکل جاتے تھے، اس وقت تو کوئی سیکیورٹی ایشوز نہیں تھے۔ جہاں کہیں انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، جہاں میچز ہو رہے ہیں، جہاں ٹورنامنٹ چل رہے ہیں، کوئی فلاں پارٹی کا جلسہ ہے، وہ فلاں پارٹی کا جلسہ ہے، لڑکے نکل رہے ہیں بائکوں کے اوپر، وہ پوری پوری ریلیاں نکل رہی ہیں، وہیں کھانے پینے چل رہے ہیں، وہیں تفریحیں چل رہی ہیں، یہ سب کچھ میں اس میں تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ اور اذان کی آواز آتی ہے تو ساری سیکیورٹی ایشوز ہے، گھر میں نماز پڑھو گے۔ یہ وہ مسائل ہیں، یہ ہے وہ تلبیس ابلیس۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام میرے منہ سے نکل گیا ابھی، تلبیس ابلیس، پڑھیے گا اس کو۔ ابلیس کی ٹرکس، تلبیس کہتے ہیں ٹرکس کو، ابلیس کی ٹرکس، ابلیس کے جال جو وہ انسانوں کے گرد بچھاتا ہے، ایسے ایسے طریقے سے گمراہ کرتا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے، اور انسان سارے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے نا کہ وہ گمان کر رہے ہوں گے ہم سارے اچھے کام کر رہے ہیں، ہر کام چل رہا ہے سوائے اللہ کے کام کے، تو آگے جا کے اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے جواب دیں گے؟ یہ سوچئے گا، بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے ان کے بارے میں جب پتہ لگا تو ان کو اٹھا کے لے گئے، پکڑ کے لے گئے ان کو، فوراً ان لڑکوں کو فوراً بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اندازہ کریے کہ ایک تو یہ کہ آپس میں اگر ایک اکیلا ہوتا تو شاید بیچارے کا ایمان پہ کھڑا رہنا مشکل ہوتا، اتنے سارے کھڑے ہو گئے نا، تب سب ایک مضبوط ہو گئے، اور جڑے کس کے لیے تھے؟ اللہ کے لیے جڑے تھے، اللہ کے لیے جڑے گئے نا جب، تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا ایسا زبردست کہ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، سب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، بولیں گے ہاں بھائی ربنا رب السماوات والارض، ہمارا تو رب وہ ہے جو آسمان و زمین کو جس نے بنایا ہے، آسمان و زمین کا رب ہمارا رب ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جا کے پاکستان آرمی بیٹھی ہو، رینجرز بیٹھی ہو، یا پھر کوئی بڑی شخصیات بیٹھی ہوں، ان کے خاطر کلمہ کفر بولنے کو بھی فخر سمجھتے ہیں ہم لوگ، تو کلمہ کفر بھی نکل جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو اتنی بڑی پرسنالٹی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ بتوں کو تجھ سے امیدی، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافر کس کو کہو گے پھر اب تم؟ ان کے تلوے چاٹ چاٹ کے، ان کی باتوں میں آ کر، ان سے دھوکے کھا کھا کر تم نے جو ہے وہ اپنے ایمان کا، اللہ کا بھی سودا کر دیا، ایمان کا بھی سودا کر دیا، قرآن کو تو برکت کی کتاب بنا دیا، قرآن کا بھی سودا کر دیا، پوری امت مسلمہ کا سودا کر دیا، ہر شے کا تم نے سودا کر دیا، اور اب بھی تم کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اس وقت خاص طور پر جس طریقے سے اصحاب کہف نے اپنی جان بچائی کیسے ہے کہ جب سب مل گئے، تو اس وقت اہل ایمان کو اپنے آپ کو اکیلے نہیں چھوڑنا، نیک صحبت جہاں سے مل رہی ہے وہاں اپنے آپ کو جوڑنا ہے، نیک صحبت میں، اپنی نیک گیدرنگ میں۔ ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی معاشرے میں، مجھے پتا ہے میرے سامنے بے حیائی چل رہی ہے، مجھے پتا ہے میرے یہ چیز غلط ہو رہی ہے، بھلے وہ میرے خاندان میں ہو، بھلے وہ کہیں بھی ہوں، میں کیا کروں؟ میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کروں، اور ایسے لڑکوں کو ڈھونڈوں، ایسی گیدرنگ کو ڈھونڈوں، اپنے ایسے ساتھیوں کو ڈھونڈوں کہ جو لوگ واقعتاً برائی کو برائی سمجھتے ہوں، جو لوگ واقعتاً برائی کو برائی سمجھتے ہوں، جو لوگ واقعتاً میری طرح، جن کو ایک چیز جو بری مجھے لگ رہی ہے تو ان کو بھی لگ رہی ہے، اس چیز کو ہم سب نے سمجھنا ہوگا۔ اور سب سے اہم چیز کہ اس کے اندر ہم نے پھر مل جل کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ سبق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب سے بڑا سبق ہے، ذہن میں رکھیے کہ لائک مائنڈڈ لوگ جمع ہوں، اور ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے لیے بازو بنے، قوت بنے ایک دوسرے کے لیے۔ اگر آپ نے اس ماحول میں، اس فتنے کے اندر، یہ مادیت کا فتنہ، یہ مٹیریلزم کا فتنہ، یہ طرح طرح سے دھوکے دینے والی جو دنیا اس وقت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے ہم سب کے، اگر ہم اکیلے رہے، اگر ہم نے کنارے کنارے، ایک بڑی آیت ہے قرآن میں، بڑی پیاری آیت ہے، میں اس پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، سورہ حج کی آیت ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے، الگ الگ تھلگ، بالکل
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب ہر طرف خیر ہوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، روزے بھی چل رہے ہیں، زکوٰۃ بھی چل رہی ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ، ذرا سے اللہ نے آزمایا، کوئی شے چھین لی، کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، انقلب علی وجہہ، تو اپنا منہ پھیر کے بھاگتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھی زندگی میں خسارہ ایسے لوگوں کے لیے، اور آخرت کی زندگی میں بھی خسارہ۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان ایمان کو پہچان جائے، اللہ کو پہچان جائے، صحیح اور غلط کو پہچاننے لگے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اکیلا چھوڑ دے، تو شیطان اس کا بہت برا حال کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن جانو۔ تم نے اس کو اپنا دشمن نہیں جانا تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ تمہارا کام تمام کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس بات پہ آج کا درس اپنا مکمل کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اصحاب کہف، سب سے پہلے انہوں نے سوچا، اندازہ لگایا، اور اس کے بعد لائک مائنڈڈ لوگوں کو ڈھونڈا، اور وہ سب جمع ہو کر انہوں نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، ایک قوت بن کے رہنے کا فیصلہ کیا۔ تو اسی طریقے سے جو گڈ کمپنی ہے، صحبت صالحین ہے، ہم بھی اگر دیکھ رہے ہیں واقعتاً ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو ہم ایسی اپنی گیدرنگ بنائیں، ایسے لڑکوں کی گیدرنگ بنائیں کہ جو ہمارے جیسے ہوں، جو ہماری طرح سوچتے ہوں، برے اعمال سے بچنے والے، نماز کے پابند ہوں، خود اپنے دامن پاک رکھنے والے، پاکی کی طرف رہنے والے، ناپاک چیزوں سے دور رہنے والے، ایسے دوستوں کو ڈھونڈو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو انشاءاللہ، اور ایک مضبوط بن کے رہو، بالکل ایک جماعت بن کر، مضبوط جماعت بن کے رہو انشاءاللہ۔ تو شیطان کے حملے اور اس دجالیت، اس جو سسٹم ہے، اور یہ جو فیک سسٹم جو ہمارے سامنے چل رہا ہے، جو ہمیں ہر طریقے سے جو ہے نا وہ وار کر رہا ہے ہمارے اوپر، ان واروں سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم انشاءاللہ اپنا درس کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کے کوئی سوالات ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر، ٹھیک ہے؟ ہم چند سوالات لے لیتے ہیں اگر ہمارے پاس سوال ہوتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ اٹھا کے یا پھر چیٹ باکس میں لکھ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کسی کا بھی کوئی اگر سوال ہو۔ باقی آپ لوگوں میں سے بھائیوں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک منٹ، جی عائشہ ملک، جی آپ پوچھ لیں اپنا سوال، جی ایک سیکنڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ابھی آپ نے جیسے کہا کہ بہت سارے ایسے فتنے ہیں جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ سب یہی کر رہے ہیں، یا جو چیزیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور وہ غلط ہیں، تو ہم دوسروں کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ غلط ہیں، یہ اس کو مطلب ساری دنیا ایک ہی غلط چیز پہ پھنسی ہوئی ہے یا اڑی ہوئی ہے، تو ہم مطلب کتنی حد تک ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ کب تک ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ ہمیں لگے کہ ہاں بھائی یہ سمجھا لیا ہے، اور ابھی اس کے بعد ہم خاموشی اختیار کر لیں یا ان سے علیحدگی اختیار کر لیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے فتنے ایسے ہیں کہ بھائی جس میں ساری دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو اب اگر ساری دنیا ہی ایسے فتنوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو ایک عام انسان جو ہے وہ اجنبیت محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، تو ایسے فتنوں سے انسان کیسے بچے یا کب تک ایسے لوگوں کو بچائے، یہ کیا کرے؟ تو دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکل دیا ہے کیا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے۔ میں سب سے پہلے دیکھوں میرا سرکل آف انفلوئنس اللہ نے کہاں تک رکھا ہے، میری بات کہاں تک جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس سے آگے کا نہیں پوچھے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں لائک مائنڈڈ لوگ تلاش کروں ود ان مائی سرکل۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ایک آدمی جو سوڈان میں مرا ہے بیچارہ، یا ایک آدمی جو فلسطین میں شہید ہوا ہے، یا ایک آدمی جو شام میں گمراہ ہو رہا ہے، یا ایک آدمی جو مصر کے اندر برے اعمال کر رہا ہے، تو کیا میں am I responsible for that person? Of course not۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ پہ رسپانسبل ہوں کہ میں اپنے آپ کو نیک اعمال پہ رکھوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر میں ایسی گیدرنگ بناؤں اپنی، میرے دوست یار ہوں وہی نیک اعمال والے ہوں،
انہی سے میں دوستی کروں, ٹھیک ہے نا. جیسے کہتے ہیں کہ لا تأکل طعامک الا مؤمنا, تمہارا کھانا بھی نہیں کھائے مگر یہ کہ نیک آدمی. آپ سوچیں, نہ یہ کہ تم اپنی پوری زندگی بدبختوں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ گزارو, نہیں, تمہارا تو کھانا بھی کھائے نا جو تو وہ نیک آدمی کھائے. اس بات کا خیال رکھو. اور انسان کھانا کس کے ساتھ کھاتا ہے؟ جس سے بڑا بے تکلف ہوتا ہے آدمی. کیا ہم ہر آدمی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ سوچیں آپ, ہم ہر آدمی کے ساتھ ایسے بیٹھ کے روڈ پہ شروع تو نہیں ہوتے, آ جاؤ بھائی آ جاؤ آ جاؤ اور شروع ہو جاؤ کھانا, نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان جس سے بالکل بے تکلف ہوتا ہے, یارانہ ہوتا ہے, اپنا یار ہوتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے ایسی بے تکلفی کی باتیں ہوتی ہیں کہ چلو آؤ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, مزہ آئے گا, ہے نا. تو لا تأکل طعامک الا مؤمنا, کہ تم میں سے تمہارے جو کھانا کھانے والے لوگ ہو نا وہ بھی صحیح لوگ ہونے چاہیے, مطلب تمہاری مصاحبت صحیح ہونی چاہیے. تو اپنا سرکل آف انفلوئنس چیک کریں پہلے کہ میرا سرکل آف انفلوئنس کہاں تک ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کا مکلف بنایا ہے, انہی میں اچھے لوگوں کو ڈھونڈ کر, اور پھر کوشش کریے کہ ایک صحیح طریقے سے مشورہ کر کے اپنی بات آگے پہنچائیں جہاں تک پہنچ سکتی ہے, جہاں تک آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے, بس وہاں تک, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال میں یہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی, تو پھر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ملاقات کریں گے, ٹھیک ہے.